اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو جب آپ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو دو چیزوں کو آپ فالو کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے فالو کرنے سے آپ کے اوپر سلامتی کے دروازے کھلتے ہیں، سلامتی کے راستے اللہ تعالیٰ آپ پہ کھول دیتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرسٹ از قرآن اور سیکنڈ از نماز۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ لیں یہ گفٹ ہے اللہ کا ہمیں بینگ اے مسلمان۔ یہ تو عالم پوری دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، کسی ایک کا نہیں ہے یہ قرآن۔ سو یہ ایک بلیسنگ ہے ہمیں، اور اس بلیسنگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج میں نے سورہ الانعام کی 125 آیات پڑھی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اور میرا ایمان بہت بڑا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں بہت بہت باتیں ایکسپلین کی ہیں۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ یہ 125 آیت ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستے تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے راہ پہ چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نئے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے اندر دو دعائیں تھیں جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھیں، اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی تھیں، اور وہ یہ تھی کہ سینہ کھول دو، یا اللہ تو میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے تھے دین اسلام پہ چلنے کے لیے، ان پہ آسان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک لیکچر سنا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، تو ان کی ایک بات نے مجھے بہت ٹریگر کیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس سے اویئر کروں۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ فوت ہو جائیں گے، اور اب ہم اپنی اپنی قبر میں چلے جائیں گے، کیونکہ ایونچولی تو وہی ایکچوئل گھر ہوگا، تو کہہ رہے جب آپ اس میں چلے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے، اور تو اللہ تعالیٰ ان کی جو قبریں ہوں گی، وہ 8 بالش قبریں ان کی وسیع کر دے گا، اور ایسا کر دے گا جیسے ان کی قبر میں اتنی روشنی ہو جائے گی جیسے ایک 14ویں کے چاند کی رات کو روشنی ہوتی ہے ایسے، اور ان کی قبر ایسے نظر آئے گی ان کو جیسے ایک گارڈن ہوتا ہے، جیسے ایک لش گرین گارڈن ہے رات کے ٹائم پہ، اور ہم اس میں بیٹھے ہوئے اور چاندنی کا چاند پورا روشن۔ نیک لوگوں کی قبر ایسی ہوگی۔ اللہ پاک ہماری بھی قبر کو ایسے ہی روشن کرے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جو قبر کی کشادگی ہوتی ہے نا، وہ ایک اسپیکٹ سے ہوتی ہے، اور وہ ہے دل کی کشادگی۔ ہر لحاظ سے اگر میرا دل کشادہ ہوگا تو انشاءاللہ میری قبر بھی کشادہ ہوگی۔ آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو ٹریگر کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج میں نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھنے سے میرا ایمان تازہ ہوا الحمدللہ۔ اس صحیح بخاری کی 4765 حدیث ہے۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی ابزی نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ اور آیت، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ، کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا، ہم نے تو اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے ہیں اور ناحق قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے بدکاریوں کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ تو ہمیں پل پل اپرچونٹی دے رہا ہے مغفرت کے لیے۔ یہ میرا اللہ ہے، مجھے اپنے اللہ سے بہت محبت ہے۔ یہ بات ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے۔ بلیو می، آپ کے اسپیکٹس آف لائف چینج ہو جائیں گے الحمدللہ۔ آئی ہوپ دس ول ٹریگر یو۔ جزاک اللہ خیر۔